نکاح ہوتا ہے نا لڑکے کا لڑکی کا، جب نکاح ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بارات آ جاتی ہے، حالانکہ بارات کا کوئی ثبوت ہے نہیں، آ جاتی ہے تو لڑکے کا نکاح ہونے سے پہلے لڑکی کے پاس کچھ لوگ جاتے ہیں، ایک وکیل ہوتا ہے، 2 گواہ ہوتے ہیں، اور وہ لڑکی کے پاس جا کر کہلواتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح ہو رہا ہے، تمہیں قبول ہے؟ اس سے پوچھا جاتا ہے۔ حالانکہ شریعت کے اندر یہ ہے ہی نہیں۔ پنکھا یار وہاں چلا گیا، حد ہو گئی۔ شریعت میں یہ نہیں ہے، لڑکی کی اجازت ضروری ہے۔ سنیے، شریعت میں لڑکی کی اجازت ضروری ہے شادی کے موقع پر، لیکن نکاح کے دن نہیں۔ لڑکے کا نکاح ہونے سے پہلے لڑکی سے پوچھا جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ جب رشتہ چلے، جب بات چیت چلے، اسی وقت لڑکی کا ولی یعنی باپ، چچا یا بھائی لڑکی سے پوچھ لے گا کہ فلاں فلاں کے ساتھ تمہارا رشتہ کیا جا رہا ہے، کیا تمہیں یہ رشتہ منظور ہے؟ کیا تمہیں یہ لڑکا ٹھیک لگتا ہے؟ اس کے ساتھ نکاح کر دوں، کوئی پرابلم تو نہیں؟ بس یہ ہو گئی اجازت۔ لیکن ہوتا کیا، یا نکاح کے موقع پر کیا جاتا ہے لڑکے کا، بعد میں پہلے لڑکی کا، اور سہیلیاں بیٹھی ہوتی ہیں لڑکی کے پاس اور کہلواتی ہیں، کہہ دے ہاں قبول کیا، ایسے ارے کہہ دے۔ سنو، ایسے موقع پر بھی شریعت نے عورت کی شرم و حیا کا اتنا خیال رکھا ہے کہ کہا ہے جب لڑکی سے اجازت طلب کی جائے گی، یہ منہ پھاڑنے والی ہو، بک 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 کرنے والی ہو، جلسے میں بھی کیسے بیٹھی ہوگی اللہ ہی بہتر جانے۔ کوئی اپنی ساڑی دکھا رہی ہوگی، کوئی اپنی چپل دکھا رہی ہوگی، کوئی اپنی لپسٹک دکھا رہی ہوگی، کوئی اپنا دوپٹہ دکھا رہی ہوگی۔ یہ تو آج تو عید کا دن سے بڑا دن ہے ان کے لیے۔ آج اپنے کہاں سے لائی ہو؟ کوئی کہہ رہا کٹیہار سے، کوئی بتائے گا یہاں سے، کوئی کہے وہاں سے میں نے خریدا۔ آج یہی سب چل رہا ہوگا، اور کتنی تو مولانا جرجیز کو دعا دے رہی ہوں گی اللہ کرے یہ آتا رہے تاکہ ہمارے کپڑے روزانہ بدلتے رہیں، نئے نئے کپڑے ہم پہنتے رہیں اور ہم دکھاتے رہیں۔ سنو میری بہنوں، میری قوم کی بیٹیوں، اللہ کے رسول نے تمہاری شرم و حیا کا لحاظ اتنا زیادہ رکھا کہ جب لڑکی سے پوچھا جائے کہ فلاں فلاں لڑکے کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جا رہا، تمہیں اس کے ساتھ نکاح قبول ہے یا نہیں، تو فرمایا وہ شرم کی وجہ سے بولتی نہیں ہے تو اس سے زبردستی مت بلواؤ۔ وہ موقع لڑکیوں کے لیے بڑا نازک ہوتا ہے، اس موقع پر جلدی سے ان کے منہ سے یہ نہیں نکلتا کہ ہاں میں نے قبول کیا، ہاں مجھے منظور ہے، یہ جلدی نہیں نکلتا ہے۔ محمد رسول اللہ نے ان کے نفس کو سمجھا تھا اور کیا حکم دیا تھا، ان سے ایک بار پوچھنا کہ فلاں لڑکے کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے، کیا تمہیں یہ رشتہ منظور ہے؟ ایک بار پوچھنا، اگر وہ نہ بولیں تو ان سے زبردستی مت بلوانا۔ اذنھا سماتھا، اگر وہ خاموش رہ جائیں تو یہی ان کی اجازت ہے، خاموشی ہی کوئی اجازت سمجھ لینا۔ میری قوم کی بیٹیوں، میری بہنوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اتنا شرمیلا مانا ہے، فرمایا کہ اگر کوئی لڑکی نہیں کہہ پا رہی ہے کہ میں نے قبول کیا تو اس کی خاموشی کو ہی اس کی اجازت مان لینا، اس سے زبردستی مت کہلوانا، یعنی عورت کی زبان سے زبردستی بھی مت نکلوانا کہ میں نے قبول کیا۔ یہ شرم و حیا ہوتی ہے لڑکیوں کے اندر، عورتوں کے اندر، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج خود موبائلوں پر پرپوز کر رہی ہیں، ایک دوسرے کو آفر دے رہی ہیں، گفتگو کر رہی ہیں، اور رات رات بھر باتیں چل رہی ہیں، چیٹنگ چل رہی ہے۔ اب سردیوں کے دن آئیں گے، کمبل منہ پہ ڈھک کر اندر لحاف کے اندر، رجائی کے اندر جا کے چیٹنگیں چلیں گی، رات رات بھر گفتگو چلے گی۔ میری بہنوں، شریعت نے تمہیں کتنا شرمیلا مانا ہے، شریعت کے اوپر عمل کرو، ورنہ یہ بے پردگی کا ماحول تمہیں رسوا کر دے گا۔ میں نے کئی جگہ بتایا، تمہیں بھی بتا دوں، 3 لاکھ لڑکیوں نے مہاراشٹر کے اندر، 3 لاکھ لڑکیوں نے مہاراشٹر کے اندر کورٹ کے اندر ایپلیکیشن دے رکھی ہے کہ میں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں، اگر نکاح کے وقت میرا باپ انٹرفیئر کرے یا میرا بھائی تو ان کی بات بالکل نہ مانی جائے۔ میں 1 سال کے بعد
بالغ ہو جاؤں گی، میں 6 مہینے کے بعد بالغ ہو جاؤں گی، لہٰذا میرا نکاح میری مرضی کے مطابق غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ ہوگا، میرے باپ کو دخل کا اور میرے بھائی کو دخل کا کوئی حق حاصل نہیں ہوگا۔ یہ 3 لاکھ اپلیکیشنیں مہاراشٹر کے اندر کورٹ کے اندر پہنچ چکی ہیں، یہ اسی بے پردگی کا نتیجہ ہے۔ اور آپ کتنا رونا روئیں گے، اگر آپ رونا ہی چاہتے ہو تو اس واقعے پر روئیے کہ مئونات بھنجن کی سرزمین پر ایک لڑکی ہے، عالمہ ہے، فاضلہ ہے، مدرسے سے پڑھی ہوئی ہے، قرآن پڑھ کے تفسیر پڑھ کے نکلی ہے، بخاری اور مسلم پڑھ کے نکلی ہے، عالمہ اور فاضلہ کی ڈگری لے کر نکلی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جیسی وہ عالمہ بن کر نکلی اور وہاں ایک کانوینٹ اسکول میں پڑھانے جانے لگی، ایک کانوینٹ اسکول میں اس کی نوکری لگ گئی، انگلش میڈیم اسکول میں وہ انگلش کی ٹیچر بن گئی، اور وہیں پڑھاتے پڑھاتے اس عالمہ اور فاضلہ لڑکی کا پیار اور عشق ایک ہندو لڑکے کے ساتھ ہو گیا، اور اتنا یہ ہندو لڑکے کے ساتھ عشق بڑھا کہ اس لڑکی نے کانوینٹ اسکول سے بھاگ کر اس لڑکے کے ساتھ ساڑی پہن کر مندر میں جا کر اپنی مانگ میں سندور لگا کر بھگوان کو مندر کے بھگوان کو ساکشی مان کر ہندو رسم و رواج اور ریتی کے مطابق 7 پھیرے لے کر نکاح کر لیا اور شادی کر لی۔ کتنا رونا رو گے، روئیے، اگر رونا تو اس واقعے پر روئیے، اگر رونا ہے اور ماتم کرنا ہے تو اس حالت پر روئیے کہ اب ہماری عالمہ اور فاضلہ لڑکیاں بھی محفوظ نہیں رہی۔ کیا کرو گے؟ آج جرجیت صاحب کی باتیں تمہیں بری لگ رہی ہوں گی، لگتی رہے میری بلا سے، لیکن غور کرو کہ اس عالمہ اور فاضلہ لڑکی کا کیا قصور تھا؟ یہ تو پردے میں رہتی تھی، لیکن جب اس کو کانوینٹ کا ماحول دے دیا تو پھر یہ فرار ہو گئی اور بھاگ گئی۔ اس کے باپ نے بھلے ہی کہہ دیا کہ مرتے دم تک میرا اس کا ساتھ چھوٹ گیا ہے، وہ میرے لیے مر چکی ہے۔ آج میرے بھائیوں، ہم اپنی بیٹیوں پر نظریں ڈالیں کہ کون سے اسکولوں میں پڑھ رہی ہیں، ہم اپنی لڑکیوں پہ نظریں ڈالیں اور بہنوں پہ نظریں ڈالیں کہ ہم ان کو کہاں پڑھا رہے ہیں۔ کوئی ایجوکیشن تو نہیں ہے، لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ تو نہیں پڑھتے ہیں، اور پڑھتے بھی ہیں تو ان کو چھوڑنے کون جاتا ہے اسکول اور لینے کون جاتا ہے اسکول؟ اسکول کی کینٹین میں کہیں لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے چائے تو نہیں پی رہی ہیں؟ ان تمام چیزوں پر نظریں کون ڈالے گا؟ یہ ایک باپ کی اور ایک بھائی کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر یہ تمام چیزوں سے آپ آزاد ہیں، آپ کو اپنی بہن اور بیٹی پر بہت بھروسہ ہے، تو پھر روئیے، پھر آپ کی بہن اور آپ کی بیٹی بھی ایک دن ہندو مندر میں جا کر سندور لگا کر مورتی کو ساکشی مان کر پھیرے لگائے گی اور بھاگے گی اور غیر مسلم کے ساتھ شادی کرے گی۔ اس وقت رونا بیکار ہے۔ آج رو لیجئے اور آج ہی احتیاط کر لیجئے، آج ہی اپنے بہنوں بیٹیوں پر کنٹرول کیجئے۔ اینڈرائیڈ موبائل ان کے ہاتھوں سے چھینیے، واٹس ایپ اور میسنجر اور فیس بک چلانے کی انومتی اور پرمیشن ان کو مت دیجئے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو امید رکھیے کہ ہماری بہنیں اور بیٹیاں محفوظ ہیں، اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو ڈریے، ہماری لڑکی کبھی بھی ہمارے سماج کو بدنام کر سکتی ہے، ہمیں بدنام کر سکتی ہے، ہمیں رسوا کر سکتی ہے، کبھی بھی اور کسی بھی وقت۔ کہاں گیا وہ پردہ؟ ابو داؤد کی روایت ہے، کتاب الجہاد پڑھیے میرے پیارے ساتھیوں، ذرا منظر دیکھیے کہ ایک صحابیاں ہیں، ان کا بیٹا میدان جنگ میں لڑ رہا ہے، اور لڑتے لڑتے ان کا بیٹا میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا، شہید ہو گیا۔ ماں کو گھر میں پتا چلا کہ میرا بیٹا میدان جنگ میں قتل ہو گیا ہے۔ ماں نے جلدی سے چادر اوڑھی، اپنا چہرہ چھپایا اور اپنی ایک آنکھ بھی ڈھک لی، ایک آنکھ کھول لی تاکہ راستہ دکھے، اور چلنے لگی اور اپنے بیٹے کی تلاش میں جانے لگی اور اپنے میدان جنگ میں پہنچ گئی۔ لوگوں نے کہا کون؟ جواب دیا میں فلاں کی ماں ہوں، سنا ہے میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ کہاں تیرا بیٹا شہید ہو گیا؟ لیکن تو اپنے بیٹے کی شہادت کی خبر سننے کے بعد بھی اس حال میں تو یہاں چلی آئی، اس حال میں کہ تیرے جسم پر پردہ ہے، پیر چھپے ہیں، ہاتھ چھپے، چہرہ بھی چھپا ہے، اور تو سب کچھ پردے کے ساتھ آئی ہے۔ یہ خبر سن کر تو اچھی اچھی عورتوں کے دل پانی ہو جاتے ہیں، ان کے کلیجے موم ہو جاتے ہیں، وہ پاگل سی ہو جاتی ہے، اور تو اس حال میں بھی اپنے بیٹے کی خبر سن کر پردے کا اتنا خیال رکھ کر یہاں تک چلی آئی۔ اس عورت نے جو جواب دیا وہ سنو، اس نے کہا ان ارزبنی فلن ارز حیائی۔ اے میرے ساتھیوں، پوچھنے والوں، میدان جنگ میں نے اپنا
بیٹا کھویا ہے, میدان جنگ میں میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے, میں اپنا پردہ اور اپنی حیا نہیں کھونا چاہتی, میدان جنگ میں اپنی حیا نہیں کھوتی. میرے بھائیوں, ایسے موقع پر بھی اس عورت نے ایسا پردہ کر کے دکھایا کہ اس کا بیٹا میدان جنگ میں قتل ہو گیا ہے, لاش پڑی ہوئی ہے, لیکن ایسے موقع پر بھی وہ صحابیوں سے کہہ رہی ہے, ارے تم میرے سامنے سے ہٹو تب تو میں اس کو دیکھوں, تم میرے سامنے رہو گے تو میں اپنے بیٹے کو کیسے دیکھ پاؤں گی, میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے, میں نے اپنا پردہ نہیں کھویا. اس واقعے کے بعد ہماری بہنیں کیسی لگ رہی ہیں, ہماری بیٹیاں کیسی لگ رہی ہیں, ذرا سوچو. یہ بازاروں میں گھومنے والیاں کیسی نظر آ رہی ہیں, اب ذرا سوچئے. میرے بھائیوں, قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں. نساء کاسیات عاریات ممیلات و مائلات. ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ عورتوں کو دیکھو گے کہ کپڑے تو پہنیں گی لیکن برہنہ ہوں گی, ٹائٹ اور چست لباس ہوگا, ان کا جسم دکھائی دے رہا ہوگا. نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور نوجوانوں کی طرف مائل ہوں گی. لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا. ایسی عورتیں کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گی بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. یہ نشانیاں ظاہر ہو چکی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قرب قیامت ایسا زمانہ آ جائے گا کہ انسان سرعام راستوں میں اور چوراہوں پر زنا کرے گا, سڑک پر سب کے سامنے زنا کرے گا. چوما چاٹی تو سب کے سامنے ہو رہی ہے, کوئی پارک نہیں بچا ہے, کوئی گاؤں نہیں بچا ہے, کوئی بازار نہیں بچا ہے. گلے میں ہاتھ ڈالنا اور ہاتھ میں ہاتھ لے کر چلنا تو ایک معمولی ایک فیشن بن گیا ہے. اور چلے جاؤ بمبئی جوہو چوپاٹی, چلے جاؤ گیٹ وے آف انڈیا اور دلی گیٹ انڈیا اور دہلی میں, چلے جائیے بڑے بڑے شہروں میں اور جا کر دیکھ لیجئے کہ اس سے بھی زیادہ حرکتیں ہو رہی ہیں اور اس سے بھی زیادہ بالکل عام سمندروں کی بیچ پر سارا کام ننگے ہو کر کیا جا رہا ہے. اگر یہ منظر دیکھنا ہے تو گوا اور پیرس کی سرزمین پر چلے جائیے, آپ کو یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کو ملیں گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, قیامت کا انتظار کرنا, جب یہ زمانہ تم دیکھ لو گے کہ زمانے میں عورتیں اور مرد سڑکوں پر, چوراہوں پر, روڈ پر عام لوگوں کے سامنے, سب کے سامنے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ زنا کریں گے, راستے میں ملیں گے. اس زمانے کا سب سے شریف انسان کون ہوگا؟ جس زمانے میں لوگ اپنی اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ غلط کام سڑک پر, چوراہے پر سب کے سامنے کریں گے. اس زمانے کا سب سے شریف انسان وہ ہوگا جو اس دمپتی کے پاس جائے گا, جو اس جوڑے کے پاس جائے گا, جو اس کپل کے پاس جائے گا اور ان سے یہ کہے گا, میں تمہیں منع نہیں کر رہا ہوں, تم جو کام کرنا چاہتے ہو اس کھلے میں مت کرو, ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں ہیں, اس کھلے میں مت کرو, یہ ہمارا گھر ہے, یہ اس کی دیوار ہے, تم اس دیوار کے پیچھے چلے جاؤ اور یہ کام کر لو. یہ میرا کھیت ہے, تم اس کھیت میں جھاڑیوں کے پیچھے چلے جاؤ اور وہاں یہ کام کر لو. غور کرو, منع کرنے کی ہمت اس کی نہیں ہوگی. وہ کام تو کرنے کے لیے کہے گا لیکن یہ کہے گا سب کے سامنے مت کرو, اس دیوار کے پیچھے کر لو یا میرے کھیت میں چلے جاؤ, جھاڑیوں میں کر لو, سب کے سامنے نہ کرو. جو یہ بولے گا یہ اس زمانے کا سب سے شریف انسان ہوگا, سب سے نیک انسان ہوگا. میرے بھائیوں, یہ بے شرمی و بے حیائی اس حد تک پہنچ چکی ہے. تو شرم و حیا, اذا لم تستحی فافعل ما شئت, جب شرم و حیا نکل گئی تو پھر جو تیرا دل چاہے کر.